رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس مسجد کے انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس کرۂ ارض کے اوپر رب ذوالجلال کے گھر کو تعمیر کروا کے جنت کے اندر اپنے گھر کی گارنٹی لے لی، اور اس سے بڑھ کر میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ آنے والے ایک ایک انسان کو کہ جس کا یہاں پہ آنا رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے اندر گہوارہ بنا کے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا یہاں پہ آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا کے جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ جنت سے محبت نہیں ہے، چاہیے جنت۔ اللہ ہم سب کو جنت میں ہی ایسے ساتھ بٹھائے جیسے آج بیٹھے ہیں، کہو آمین۔ میں نے کلام حمید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ رب العزت کے محبت کا انداز دیکھیے، اللہ رب العزت نے کافروں کو یہ پڑی نہیں دی۔ رب ذوالجلال نے عیسائیوں کو، سکھوں کو، کسی بدھ مت کو، لادینیت والے کو، دین سے دور کو، اسے نہ ماننے والے کو، اللہ کو نہ ماننے والے کو، نبی کو نہ ماننے والے کو، کتابوں کے اوپر یقین نہ رکھنے والوں کو یہ پڑی نہیں دی۔ رب ذوالجلال نے یہ پڑی اپنے خاص بندوں کو دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اگر دیکھو کہ دنیاوی حالات کے اندر پھنس گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، آزمائش کے اندر پڑ گئے ہو، ٹینشنوں نے تمہیں گھیر لیا ہے، ڈپریشن کے اندر پھنس چکے ہو، سٹریس لیول تمہارا بڑھ چکا ہے، تم ذہنی دباؤ کے اندر آ رہے ہو، تو مدد کس سے حاصل کرنی ہے؟ بالصبر والصلاۃ۔ صبر اور نماز کے ساتھ تمہیں صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ ہوگا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور آیت میں نے تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رب ذوالجلال نے کلام حمید کے اندر ہمیں یہ پرنسپل الاٹ کر دیا کہ اگر تم زندگی کا کوئی رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، اگر تم کسی کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سارے یہاں پہ سیرت النبی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے یہاں پہ اللہ کے محبوب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے آج اس کے لیے بیٹھے ہیں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم آج اس کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جس کے لیے ہم اپنے آپ کو اس کا غلام کہنے کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، صبر، استقامت، تحمل، بردباری، اخوت، مروت، پیار، خلوص نیت، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جب تک پیدا نہ ہوں گی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے حقدار۔ تو آج سیرت النبی کے اندر میں آپ کے سامنے سیرت رسول ہی رکھوں گا، لیکن اس سے اخذ ہونے والے پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کو اس کے اندر سے کون سی چیز کو ایکسٹریکٹ کر کے اپنی زندگی کے اوپر امپلیفائی کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر کیسے اسے اپنانا ہے۔ اور اپناؤ گے تو ہوگا کیا؟ ذہنی سکون تمہارے لیے ہوگا، ٹینشنیں تمہاری دور ہوں گی، ڈپریشن تمہارے دور ہوں گے، مسئلے تمہارے ختم ہوں گے،
आजमाइशें तुम्हारी ख़त्म होगी। करना क्या होगा? अपने आप को नबी का सही गुलाम मनवाने का हक अदा करना पड़ेगा। अपने आप को नबी का गुलाम कहते हो ना, अपने आप को नबी का पैरोकार कहते हो ना, अपने आप को नबी का फर्मा बरदार समझते हो ना, अपने आप को ये कहते हो कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह का भी कलमा पढ़ रहे हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो जब तुम इस सीरत को अपनाओगे फिर पता चलेगा कि तुमने सही माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने का हक अदा किया है। तो मैंने आयत पढ़ी आपके सामने कि मदद किससे तलब करनी है? सब्र और नमाज से। अल्लाह ने मदद करनी है, तरीका बतलाया कि सब्र करो और नमाज पढ़ो, फिर ही अल्लाह साथ होगा। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साथ दिया करते हैं। आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में चलते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग करना शुरू की ना, तो तबलीग करते करते वादी ताइफ के अंदर पड़ाव हुआ। आपने जब ताइफ वालों को दावत दी ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा इलाह कोई नहीं, जिन बुतों की तुम पूजा करते हो उनका तो कोई खाता ही कोई नहीं, वो तो हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, वो तुम्हें अता कैसे करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने जब तबलीग की ना, तो उन्होंने क्या किया? आपको मारना शुरू कर दिया। आज यहाँ नंबरदार कोई है गांव का, उसे कोई आम बंदा थप्पड़ मार के देख के तो सही, वो जिंदा रहे तो सही, बचे तो सही। नंबरदार की ये कोशिश होगी कि मैं जब तक इसे निस्तो नाबूद न कर दूं तब तक मैं चुप करके बैठ सकता नहीं। अगर आज किसी बड़े बंदे को मार दो, अगला बंदा कमजोर हो, कोई किसी को छोड़ता नहीं। आओ, जिसका तुमने कलमा पढ़ा है, नाम उसका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताकत होने के बावजूद, कुव्वत होने के बावजूद, इख्तियार होने के बावजूद, हर किस्म की हिम्मत होने के बावजूद, आपने जब ऐलान नबूवत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ऐलान ताइफ वालों को सुनाया, उन्होंने क्या किया? आपके ऊपर पथराव किया, आपको मारा, आपको लहूलुहान किया। हत्ता के मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना खून बह गया कि आपकी जूती मुबारक के ऊपर आपके पांव पे वस्त हो गए, और आपके पास सारे फरिश्ते आए, हवाओं के फरिश्ते आए, पहाड़ों के फरिश्ते आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आके पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, इन्होंने तो बड़ा जुल्म किया है, इन्होंने तो बहुत ज्यादती की है, इन्होंने तो आपके ऊपर हाथ उठाया है, हाथ उठाना तो कुजा की बात, इन्होंने आपको जख्मी भी किया है, इन्होंने आपका खून भी निकाला है, इन्होंने आपकी बात को भी नहीं माना। और कौन नबी? सकलैन नबी के कदमों में, सबतैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, कौनैन नबी के कदमों में, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। और तू दीन से बाहर जो कर ले, तू दीन से बाहर जो कर ले, मगर सुन, है दीन के अंदर नबी नबी। जब सारे फरिश्तों ने आके पूछा कि हमें हुक्म तो दे, हम इन्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, वो जवाब हमारे लिए एक दरस है, हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए एक रोल मॉडल है, हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक कसवटी है, हमारे लिए एक मेरिट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे जानते नहीं है, मैं इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हिदायत की दुआ मांगता हूँ। अल्लाहु अकबर। आज किसी MNA, MPA, गवर्नर, मिनिस्टर के ऊपर हाथ उठा के तो देखो, ये कौन है जो सैयदुल अंबिया है? ये कौन है जो रहमतुल लिल आलमीन है? ये कौन है कि रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे नबी, हमारी मुकम्मल कोशिश यूँ है कि तू हमसे राज़ी हो जा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दिए तो नबी ने सब्र से मुज़ाहिरा किया। किससे मुज़ाहिरा किया? मैंने आयत पढ़ी, इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद तलब करनी है तो सब्र करके, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ। इख्तियार होने के बावजूद नबी ने उन्हें गर्क करने की दुआ नहीं की, नबी ने उनके लिए हिदायत की दुआ की।
قرآن مجید کا فیصلہ ہے نا، تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے مابین دن اسی طرح نہیں رہتے، عروج کو زوال، زوال کو عروج کا سامنا ہوتا ہی ہوتا ہے، دن بدل جاتے ہیں۔ لوگ اس غلط فہمی کے اندر رہ جاتے ہیں کہ یہ جوانی سدا رہنی ہے، میرے پاس جو خزانے ہیں، میرے پاس جو بینک بیلنس ہے، میرے پاس جو دولت ہے، میرے پاس جو سرمایہ ہے، میرے پاس جو خزانہ ہے، یہ سدا رہنے والا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بڑھاپا جب ادھیڑ عمر آ کے انسان کے اوپر پڑتی ہے نا، تو خود اپنی چارپائی سے اٹھنے سے جب قاصر ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے سامنے عاجز ہوتا ہے۔ تب جب عاجز ہونا ہے تو ابھی عاجز ہونے کا وقت ہے، کیوں نہ عاجز ہو جایا جائے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ دن سدا ایک جیسے رہتے نہیں رہتے۔ وقت آیا، اللہ رب العزت نے وادی طائف کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنا کے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ وادی طائف کے اندر انہی لوگوں نے جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا، جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے لہو لہان کیا تھا، جنہوں نے آپ کی بات کو مانا نہیں تھا، آج اللہ رب العزت نے ان کے سامنے نبی کو فاتح بنا کے رکھ دیا۔ جب سارے قلعے کا محاصرہ کر لیا نا، اندر سے کوئی تیر نہیں آ رہا، اندر سے کوئی بھالا نہیں آ رہا، اندر سے کوئی نیزہ نہیں آ رہا، اندر سے کوئی ہتھیار نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ وادی طائف والوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، جہاد کی نیت سے گئے، لڑائی شروع ہوئی، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، قلعہ بند ہے، دروازے بند ہیں، الماریاں بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، نہ وہاں سے کوئی کاروائی ہو رہی ہے، نہ وہاں سے کوئی حملہ آ رہا ہے، نہ وہاں سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے، نہ کوئی دشمن سر اٹھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لیے اپنا احساس دکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جاؤ جا کے پتہ تو کرو، جاؤ جا کے ان کا حال تو دیکھو، جاؤ جا کے ان کی خبر تو لو۔ 3 دن ہو چکے ہیں، نہ تو قلعے کے اندر کوئی کھانے کا سامان گیا ہے، نہ تو پینے کا سامان گیا ہے، نہ تو کوئی ان کے لیے مدد گئی ہے، نہ تو کوئی سپلائی اندر داخل ہوئی ہے۔ کیا پتا بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کے گرے ہوئے ہیں، کیا پتا وہ کمزوری کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون نبی؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ کس کی سیرت سننے آئے ہوئے ہو؟ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ رحمت کا پردہ، وہ برکت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر ابالا، کوئی سمجھے اسے تو ہوش والا، وہ ہر معجزے میں ہے نبیوں سے اعلیٰ، جو آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، عزت میں اول، عظمت میں اول، شان میں اول، شوکت میں اول، صداقت میں اول، طہارت میں اول، شجاعت میں اول، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ کسرا کے کنگڑے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی سب مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ آیا کون ہے؟ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے گیا آیا۔ اللہ اکبر۔ ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، تو دین سے باہر جو کر لے، مگر سن، ہے دین کے اندر، ہے دین کے اندر۔ اور نہیں مانتے، جو نہ مانے وہ چپ رہے، جو مانتا ہے بولے ہے دین کے اندر، ہے دین کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلعہ فتح کر لیا، صحابہ کو کہا کہ جاؤ خبر تو لے کے آؤ، دیکھو تو صحیح وہ نڈھال ہو کے تو نہیں گرے ہوئے، وہ پریشان ہو کے تو نہیں گرے ہوئے، وہ حیران ہو کے تو نہیں گرے ہوئے، وہ پریشانی کے عالم میں تو نہیں ہے، وہ مضطرب تو نہیں ہے۔ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا آپ کے اوپر، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے لہو لہان کیا آپ کو، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ آپ
آپ ان کے اوپر شفقت کا پیغام کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ان کے لیے رحمت کا پیغام کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ان کے لیے احساس کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے میرے پہ ظلم کیا تھا میں نے تب بھی بد دعا نہیں کی، آج مجھے رب نے فاتح بنا کے چھوڑ دیا، میں تب بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ صحابہ اندر گئے تو دیکھا جا کے وہ واقعی بھوک سے نڈال پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرو اور پینے کا بھی انتظام کرو۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اور اگر کوئی بندہ زیادتی کر بھی لے، اگر کوئی بندہ بڑھائی کر بھی لے، اگر کوئی بندہ برائی کر بھی لے، اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ برا کر بھی لے، تو آپ کو صبر و استقامت و تحمل و بردباری کے ساتھ کام لینا پڑے گا، کیونکہ یہاں اس کے ساتھ چند لوگ ہوں گے۔ آپ صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، رب ذوالجلال کی ذات آپ کا ساتھ دے گی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا اللہ رب العزت صحیح معنی میں مخلصتاً اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔